اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز میں اس کی شفا ہے۔ کن لوگوں کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے، اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ نچلی بیک میں کمر کے درد میں بہت زیادہ اور ٹانگوں میں درد کرتی ہے تو سکیاٹک نرو کا الگ پروٹوکول ہے حجامہ کا۔ مرد حضرات جو ہے وہ حجامہ کرواتے ہیں، خواتین بھی کروا سکتی ہیں؟ بہت زیادہ پمپلز ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ ہمارے لمف نوڈز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو کلینز کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے طور پہ کیا سمجھتی ہے، یہ ٹرینڈ ہے یا علاج ہے؟ یہ جادو کے لیے بھی شفا ہے۔ مطلب مختلف لوگ آتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی اس خوف میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ بندہ ٹریٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، ڈاکٹر یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں آفریدی میڈیکل کمپلیکس میں۔ ناظرین، ہم سوشل میڈیا کے مختلف سائٹس پر حجامہ کے حوالے سے باقاعدہ اشتہارات دیکھتے ہیں، گلی کوچوں میں، راستوں میں، مختلف جگہوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں حجامہ کے حوالے سے، تاہم ہمیں حجامہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پر بھی سوالات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر مریم سے خصوصی بات چیت کریں گے جو کہ امریکہ سے آئی ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ حجامہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کیا یہ صرف مرد حضرات کرواتے ہیں یا خواتین بھی کروا سکتی ہیں۔ اس تمام تر سوالات کے جوابات ان سے جانیں گے۔ شکریہ میڈم ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں کہ حجامہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ حجامہ میں کہوں گی کہ ایک اٹس اے فورگاٹن سننا، کہ ہم نے ایک سنت کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم آج کل کے کرنٹ میڈیکل پریکٹس کو دیکھیں، اس میں دوائیاں، اسٹیرائڈ، مسل ریلیکسنٹ، آئبوپروفین، مختلف دوائیوں پہ ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے، اور ہم باڈی کلینز کو ہم اتنا زیادہ نہیں پریکٹس کرتے۔ یہ بھی بتائیں کہ حجامہ جو ہے یہ روایتی طریقہ علاج ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جو آج کل کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اندر میڈیکل ڈینٹل سکولز میں یہ پڑھایا نہیں جاتا آفیشلی، لیکن یہ ایک جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو فرشتوں نے، ملائکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجامہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز میں اس کی شفا ہے۔ مطلب اگر کسی کے سر میں درد ہے تو وہ ہیڈ ایک پروٹوکول کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے سر پہ حجامہ کراتے تھے، ان کو جب مائگرین اور ہیڈ ایکس ہوتے تھے، سر کا درد ہوتا تھا۔ جن لوگوں کو نرو پین ہے، جیسے سکیاٹک نرو پین ہے، کیونکہ سکیاٹک نرو ہماری لوور نچلی بیک میں کمر کے درد میں بہت زیادہ اور ٹانگوں میں درد کرتی ہے تو سکیاٹک نرو کا الگ پروٹوکول ہے حجامہ کا۔ اسی طرح جن لوگوں کو پیٹ کی بیماریاں ہیں، جس کو کہتے ہیں گٹ کلینز، پیٹ کی صفائی کے لیے اس کا الگ پروٹوکول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم مریض کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سینا کے پتے ہیں، گراؤنڈ سینا لیف کے پتے، وہ 1 ٹیبل اسپون گرم پانی میں ڈال کے گھول کے پئیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ کی صفائی ہر مہینے، ہر 4 ہفتے پہ کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اپر باڈی جیسے کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ پمپلز ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ ہمارے لمف نوڈز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو کلینز کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی دیکھیں، لوگ خون دیتے ہیں، جب آپ خون دیتے ہیں تو جو ہماری آرٹری اور وینز میں خون ہے وہ صاف ستھرا خون ہے، لیکن جو حجامہ میں خون ہے وہ لمفیٹک بلڈ ہے، وہ ہم جیسے کچرا نکال رہے ہیں۔ جب ہم جسم کا کچرا نکالتے ہیں تو وہ ہماری بون میرو کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ ہم اچھا خون بنائیں۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے باڈی کے گندے ڈائپر نکال دیے ہیں۔ حجامہ یہ ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ ہم زیادہ تر یہ سنتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ حجامہ کرواتے ہیں، خواتین بھی کروا سکتی ہیں؟ بالکل بالکل، میں کہتی ہوں جیسے پیوبرٹی کے بعد، جب ٹین ایج، جیسے 17-18 سال کی عمر سے لے کے 60-70 سال تک سب لوگ کرا سکتے ہیں حجامہ، آدمی بھی اور عورتیں بھی۔ آج کل تو میڈیکل سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ ہمارے برین کے اندر بھی لمفیٹک ویسلز رن کرتی ہیں۔ تو ڈیمینشیا جس کو کہتے ہیں، جیسے بڑھاپے میں ہمیں یادداشت ہماری کم ہو جاتی ہے، تو ڈیمینشیا الزائمر کے لیے بہت اچھا ہے۔
ایگزیلری لمف نوڈز جو خواتین ہوتی ہیں ان کی ایگزیلا میں اگر آپ دیکھیں جب جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ کہتے ہیں لمف نوڈ تو لمف نوڈ آپ نے بیسکلی کلینز کیا ہے باڈی کا, چاہے وہ آپ کا یہاں پر سب مینٹل لمف نوڈ ہے, سب مینڈیبولر لمف نوڈ ہے, یہاں پہ ہماری پوری سپرا کلیویکولر چین رن کر رہی ہے وہ لمف نوڈ ہیں. ایگزیلری ہمارے جو بازو اور جو ہمارے گھٹنے کے پیچھے جو پاپلیٹیل لمف نوڈ ہیں, تو آپ نے بیسکلی جو کچرے کی جگہ ہے آپ نے اس میں سے کچرا نکال دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس میں شفا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لیے. یہ بھی بتائیں کہ حجامہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ صحیح, تو جب آپ کپس لگاتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے لگاتے ہیں. جب آپ تھوڑے سے اس کو کٹ دیتے ہیں, بیسکلی آپ نے جو جلد کی بیریئر ہے آپ نے اسے توڑنا ہے. تقریباً 0 پوائنٹ سے لے کے اینڈ تک 30 سے 40 منٹ تک کا یہ پورا ڈیوریشن ہے. آپ 2-3 دفعہ کپ لگاتے ہیں ایک ہی جگہ تاکہ جتنا بھی کلینز ہو سکتا ہے وہ ایریا وہ ہو جائے کلینز. تو تقریباً 30 سے 40 منٹ. کن لوگوں کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے, اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جیسے اگر جو خواتین حاملہ ہیں انہیں نہیں کرانا چاہیے, بہت زیادہ جو ضعیف لوگ ہیں انہیں نہیں کرانا چاہیے, کیمو تھراپی میں گزر رہے ہیں کیونکہ کیمو تھراپی میں خون کے آلریڈی کاؤنٹس لو ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ 3 ایج گروپس ہیں. ڈاکٹرز اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ ڈاکٹرز اس کو کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹر نہیں کرتے ہیں, اور میں کہوں گی کہ جو نہیں کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا. مجھے یہ بھی لگتا ہے ایک جگہ کہ یہ مغربی نوآبادیاتی نظام کا اثر ہے, کہ مغربی نوآبادیاتی نظام کا اثر یہ ہے کہ ہم آکسفورڈ, کیمبرج, ییل, جان ہاپکنز, ہم ان کے کوریکولم فالو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے اپنی جو ہماری اسلامی تہذیب ہے ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے جو لوگ جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, جو کرتے ہیں, مطلب وہ لوگ جن کو پتہ ہے اسلام کے بارے میں وہ کرتے ہیں, اور جو بہت زیادہ تھوڑے کولونیل مائنڈ سیٹ کے مغربی اس کے نوآبادیاتی نظام کے مطابق پریکٹس کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے طور پہ کیا سمجھتی ہے, یہ ٹرینڈ ہے یا علاج ہے؟ یہ علاج ہے ہر چیز کا. بلکہ میں آپ سے ایک اور چیز بتاؤں گی, پچھلے 1 سال میں مجھے جو لوگ پیشنٹس ریفر کیے گئے ہیں امریکہ میں, ان لوگوں کے اوپر جادو, جو یہ جادو کے لیے بھی شفا ہے. مطلب مختلف لوگ آتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے, کیونکہ وہ بھی اس خوف میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ بندہ ٹریٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ڈاکٹر یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں. اور جب آپ کب کر کے حجامہ شروع کرتے ہیں, اور جس طرح جو مریض ہے وہ کبھی کوئی فرینچ یا کوئی ہیٹی کی زبان بولنے لگتا ہے, کوئی پیشنٹ کا پورا جبڑا جیسے الگ اپوزٹ طریقے سے پل آؤٹ ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے آپ نے پیٹ پہ لگایا, پیٹ پھول کے بالکل 4 گنا ہو گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاک کیا ہوا ہے اس ٹائم اور اسپیس کے اندر. ہمارے علاوہ بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو یہ میں تو کہتی ہوں یہ جو ہم نہیں بھی دیکھ پاتے اس کے لیے بھی یہ شفا ہے, نہ صرف فزیکل بیماری کے لیے, یہ جن اور جادو کے لیے بھی یہ شفا ہے. اور قرآن از آلسو شفا, قرآن بھی بہت بڑی شفا ہے. مسترد تھراپسٹ کو ہم کیسے پہچانیں گے, عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں ہمیشہ اس کی ایجوکیشنل جو کریڈینشلنگ, مطلب ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ اس بندے نے کدھر سے میڈیکل اسکول کیا ہے. بہتر ہے کہ ڈاکٹر ہو, اس کی ریزیڈنسی, اس کی فیلوشپ, اس نے ماسٹرز کہاں سے کیا ہے, کیونکہ ان چیزوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ غلط بندے کے پاس یا بندی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ خود ہیں. اگر آپ خود صحیح ہوں گے تو پھر دنیا میں چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں. شکریہ.